ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے چہلم کے موقع پر ایک بار پھر ماڈل ٹاؤن کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن مرکز منہاج القرآن پر جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کھانا اور پانی بھی اندر پہنچانا روک دیا گیا۔ کربلا کے بعد دور جدید میں یزیدیوں نے ایک اور کربلا برپا کر دی۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورتیں محصور ہو کر رہ گئے۔ نہ کھانا نہ پانی اندر جا سکتا ہے۔ دنیا نے ریاستی بربریت کی ایک اور مثال کا نظارہ کیا۔ ایک طرف ظلم جبر ہے تو دوسری طرف یقین والے اہل وفا کی استقامت۔ 13 اگست کو مصطفی شیر جب اپنی کچار سے نکلے تو دیکھنے والا منظر تھا۔ تمام رکاوٹیں ٹھوکروں سے اڑا کر رکھ دی۔ گویا یہ اہل ستم کو پیغام تھا کہ جب تک ہم نے چاہا تم نے رکاوٹیں کھڑی کیے رکھی۔ تمہاری تمام ریاستی بدماشی ہماری ایک ٹھوکر کی مار ہے۔ پنجاب بھر سے اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے ایبٹ آباد، اٹک اور گرد و نواح کے شہروں کی تمام بڑی شاہراہوں پر خندقیں کھود کر انقلابی کاروان کا راستہ روکنے والے اپنے تمام تر متشددانہ حربوں میں ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے اور بالآخر کاروان انقلاب اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں افراد کا سمندر تیرتا ہوا زیرو پوائنٹ سے ہوتا ہوا آبپارہ چوک پہ آ کر قیام کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے شدید دباؤ کے باوجود بادشاہت شریفیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمام قومی ادارے بھی شدید عوامی احتجاج کے باوجود ظالم و قاتل حکمرانوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے معذور دکھائی دیے۔ آخر ایسا کون سا دباؤ تھا ملکی اداروں پر کہ انہوں نے عوامی قتل عام قبول کر لیا مگر کرپٹ غدار اور قاتل حکمرانوں کے خلاف ایکشن سے باز رہے؟ یہی وہ عالمی سامراج کی مداخلت ہے جس نے آج تک اداروں کو بے بس بنا رکھا ہے، جو آج بھی کھل کر غدار وطن فروش اشرافیہ کے خلاف سخت ایکشن لینے سے قاصر ہیں۔ کاش اہل وطن اپنے اندر کے غداروں کو پہچان سکتے اور ان وطن فروش غداروں کے خلاف کم سے کم اپنے اداروں کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی۔ اداروں کو علم ہوتا کہ قوم ظلم و جبر سے نجات چاہتی ہے مگر ایسا نہ ہوا۔ کاش قوم اتنی باشعور ہوتی اور اپنے وطن، اپنی آخری جائے پناہ، اپنی پاک دھرتی کے خلاف ہونے والی عالمی سازشوں کا ادراک رکھتی اور اپنے اندر موجود اقتدار پرست دولت کے پجاری غداروں کو پہچان سکتی مگر ایسا نہ ہوا۔ آپ نے 3 دن آبپارہ میں بیٹھ کر حکومت پر پریشر ڈالنا چاہا مگر اہل اقتدار کو اپنے عالمی آقاؤں کی طرف سے گارنٹی ملی ہوئی تھی کہ ڈٹے رہو، سو حکمرانوں نے عوامی دباؤ کے باوجود اپنے آقاؤں پر اعتماد کیا۔ آپ نے وارننگ کے بعد اپنا پڑاؤ پارلیمنٹ کے سامنے منتقل کرنے کا عندیہ دیا اور پھر یہ کاروان عین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منتقل ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، عزم و استقامت کے پہاڑ بن کر دھرنا دیے بیٹھے غریب مفلوک الحال مزدور، محنت کش مرد و زن کبھی تپتی ہوئی دھوپ تو کبھی موسلا دھار بارش کے تھپیڑے سہ رہے تھے۔ ماؤں کی گود میں معصوم بچے اپنی دھرتی پاک پر سے غداری کی فصل کاٹنے اور اپنی آئندہ نسلوں کو ایک پاکیزہ معطر دھرتی عطا کرنے کے لیے اپنی ننھی جانوں کو ایک طرف موسم کی شدت تو دوسری جانب ریاست پاکستان پر قابض غداروں کے رحم و کرم پر چھوڑے آزاد ریاست پاکستان کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج 30 اگست کا دن تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ نے حکومت وقت کو وارننگ دی، اپنے مطالبات دہرائے مگر حکومت کے سر پر عالمی سامراج کا دست شفقت تھا۔ وہ ایسی وارننگ کو کیوں کر قبول کرتی؟ اگر پاکستان کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچتا ہے، ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، یہی تو خواہش تھی عالمی استعمار کی بھی۔ ایک ایٹمی طاقت مسلم ملک پر چڑھائی کرنے کا اس سے مناسب وقت اور کون سا ہو سکتا تھا؟ مگر شاید عالمی بھیڑیے اور ان کی گماشتوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ریاست بچاؤ تحریک ہے، یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں، یہ مفادات کا دھندا نہیں، یہ اس خفیہ جنگ کا توڑ ہے
جو بڑی عالمی قوتوں نے شروع کر رکھی ہے، جو ہمارے دفاعی حصار پاک فوج کو توڑنا چاہتی ہیں، جو ISI کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو اسلام کے قلعہ پاکستان کو بھی شام، لیبیا، عراق اور افغانستان میں بدل دینا چاہتی ہیں۔ مگر وہ قوتیں یہ بھول گئیں یہاں ایک مرد حق، مرد درویش بھی ہے، جس کو خدائے رحمان نے علم کے خزانے کے ساتھ ساتھ بصیرت و بصارت بھی عطا کر رکھی ہے۔ وہ حکیم ملت بھی ہے، وہ اپنی قوم کے مرض کو ناسور نہیں بننے دے گا۔ آج رات آپ نے اپنے جانثاروں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ رات عشاء سے صبح فجر تک اپنے ہی نہتے شہریوں پر ریاست پاکستان نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، مگر مجبوری پاک فوج جیسا مضبوط ترین ادارہ بھی مجبور ہے۔ وہ اپنے معصوم شہریوں پر بدترین ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ساری رات نہتے شہریوں پر بارود برستا رہا، گولیاں چلتی رہیں، خیمے جلتے رہے، لاشیں تڑپتے رہے، مگر اپنے شہریوں کی محافظ فوج بے بس تھی کہ سالوں جو لاڈلے غدار اپنی شفتوں کے سائے تلے پالے تھے، آج وہی لاڈلے غیروں کی گود میں بیٹھ کر خود فوج کو اپنے حضور سرنڈر کرنا چاہتے تھے۔ مگر اس دھرتی پر تو انقلاب آنا ہے۔ تمہارا اقتدار اگر احتجاج کے ذریعے ختم نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، اگر انسان اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بے بس ہو گئے ہیں تو پرواہ نہیں، اب امر ربی شروع ہوگا، اب اللہ کی تدبیر کا آغاز ہوگا۔ سرزمین پاکستان پر سبز مصطفی انقلاب آ کر رہے گا، پر کیسے اور کب آئے گا، یہ سب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ آنے والی اقساط میں مصطفی انقلاب کی منزل کتنی قریب ہے اور پاکستانی قوم انقلاب کی کتنی خواہشاں ہے، یہ سب تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔